اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کے موتی جو سیریز ہماری چل رہی ہے اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے پارہ نمبر 8 سے، یعنی جز نمبر 8 سے ہمارا ٹاپک ہے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور اسی سلسلے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 یعنی 125 ہے کہ تو وہ شخص جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ فَمَن يُرِدْ، بس جسے چاہتا ہے، وَمَن يُرِدْ، اور جسے وہ چاہتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ، کہ وہ ہدایت دے اسے، أَن يُضِلَّهُ، کہ وہ گمراہ کر دے اسے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، وہ کر دیتا ہے سینہ اس کا تنگ گھٹا ہوا، کأنما، گویا کہ، یصعد، وہ چڑھتا ہے فی السماء آسمان میں، کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، اسی طرح ڈالتا ہے اللہ نجاست کو، علی الذین، اوپر ان کے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے۔ تو دیکھیے کہ اللہ کائنات کا مالک ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا اور اسی نے ہدایت بخشی ہے، یعنی اس کا مقصد ہی ہے نا کہ اس نے کائنات جو بنائی ہے تو لوگ اس کائنات میں اللہ کو تسلیم کریں، اللہ نے بنائی، اللہ کو مانے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ جب موسیٰ اور فرعون، جب موسیٰ پیغام لے کر گئے فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے سوال کیا تو رب کے تعارف کے بارے میں، تو موسیٰ نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے جواب میں کہا فرعون سے کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، انہوں نے کہا نا کہ تم دونوں کا، اس نے کہا نا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ، یعنی موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو کہا نا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، تو موسیٰ نے جواب میں کہا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 ہے کہ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو صورت اس کی پھر رہنمائی کی، تو جس رب نے ساری مخلوق کو ہدایت بخشی ہے وہی رب انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا ہے۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ ہے یقیناً ہدایت دینا، اور قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے۔ تو ہدایت وہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے، اور لوگ جو ہے، اور وہ لوگ جو ہدایت پا جائیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن کوئی قبول کرے تو اللہ اس کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ تو انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا اللہ ہے، اور کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ شخص خیر سے محبت کرتا ہے، قبول حق اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، ہدایت کو قبول کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھتا کہ میری یہ شرط مانی جائے تو مجھے تب میں ہدایت پر آؤں گا، بلکہ وہ ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے، جیسی ہدایت سامنے آتی ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کو بھٹکا دے اس کا سینہ تنگ گھٹا ہوا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ، خاص نوٹ کیجئے گا، اللہ زبردستی کسی کو نہیں بھٹکاتا، وہ جو شخص ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہے، بظاہر جسمانی طور پر چاہے وہ صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن پھر بھی اس کا سینہ تنگ ہو، ہدایت کی باتیں اس کو مشکل لگتی ہوں، تو ایسے شخص کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جو لینا نہیں چاہتا، جو اچھا خاصا ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، فٹ فاٹ ہو، اور اس کو ہدایت کی بات اس کے سامنے کرو تو وہ سننا نہ چاہے، بس اس کو اور کوئی پرابلم نہ ہو، بس ہدایت کی بات، اللہ کی بات، اللہ کو ماننے کی بات اس کے سامنے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ان کا سینہ بھی تنگ کر دیتا ہے، پھر اسے مشکل لگتی ہیں ایسی باتیں، تو ایسے شخص کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو شخص ایمان، علم اور یقین سے گھٹن محسوس کرتا ہے،
ایمان کی بات کرو، علم کی بات کرو، اللہ پر یقین، تو اس کو اچھا نہیں لگتا، گھٹتا ہے دل اس کا. تو اس کے دل پر جو شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، ان کا غلبہ ہوتا ہے نا کہ نہیں میں یہ بات، اس ہر بات میں کیڑا نکالنا، ہر بات پہ شک کرنا. تو اللہ اس کو ایسے بندے کو پھر توفیق نہیں دیتا، ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. تو وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اسلام کو کس کے لیے آسان بناتا ہے؟ اسلام پر عمل آسان ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے جو چاہتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، اس بارے میں، اسی آیت کے بارے میں، فَمَن یُرِدِ اللَّهَ، کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے. کس کے دل کو؟ جو دل میں تمنا رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے، 3 میں اور 7 میں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جیسے آیت میں آپ کو بتاتی چلوں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے دین میں اس کی گہری سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو یہ لینا چاہتا ہے، جس کو حق کی تلاش ہے، جس کو آرزو ہے، جس کو جستجو ہے، جو مانگتا ہے. اللہ ہدایت بن مانگے سے کسی کو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی جو تمنا کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، جو حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اندر ہی اندر اللہ دل کے حالات جانتا ہے. جس کے دل کے کسی کونے میں یہ بات ہو نا کہ میں اللہ کی تلاش میں ہوں، یہ کائنات کس نے بنائی، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، مجھے کدھر جانا ہے لوٹ کے، مجھے اس کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرنا ہے جس نے مجھے بنایا. تو پھر ایسے آدمی کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس کے پردے ہٹا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اس کو ہر چیز سمجھ آنے لگ جاتی ہے. اور جو ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا، جو اپنے دل پہ خود ہی پردے ڈال کے بیٹھا ہے کہ مجھ سے تو کوئی علم اور عمل اور یقین کی بات کرو ہی نہیں، مجھے کسی پر یقین وقین نہیں، مجھے کوئی نہیں معلومات کرنی، مجھے کوئی رب کی تلاش نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کبھی نہیں کھولتے، اس کا سینہ گھٹا ہی رہتا ہے. اور پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ جو منافق لوگ تھے تو ان کا جو سینہ تھا وہ گھٹا ہوا تھا، کیونکہ وہ خوشی سے نہیں کرتے تھے اسلام کو قبول، عمل بھی نہیں کرتے تھے. تو ان کے اوپر نماز منافقوں پر بھاری ہوتی تھی. لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ مخلص لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. دیکھیں ایک ہی نماز ہے، وہی نماز منافق پڑھ رہا، وہی دوسرا مومن پڑھ رہا ہے. مومن کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور منافق کے لیے بھاری ہے. کیوں؟ کیونکہ دل کی کیفیت کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو گویا شرع صدر کی علامت ہے کہ انسان کو نیک اعمال سے محبت ہونی چاہیے. اللہ اور لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے تمام اعمال جو ہیں ان کے بارے میں شرع صدر ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے یہ طریقے جو ہیں یہ عبادت کے ہیں. یہ انسان پر واجب ہے کہ وہ سارے کے سارے اسلام کے اصولوں کو سیکھے اور سمجھے اور اس کو عمل میں لائے اور اس کو قبول کرے. جو اللہ کے حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو بندوں کے حق کے ساتھ بھی، وہ بندوں کے حق کے ساتھ بھی پھر لازمی تعلق رکھتا ہے. جو اللہ کے حقوق پورے کرنے کی تمنا رکھتا ہے نا، وہ اس کے دل میں پھر بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کی بھی تمنا ہوتی ہے. اور اسی کے لیے وہ پھر ایسے انسان کا سینہ اللہ تعالیٰ وسیع کرتا ہے. اور جو دوسری قسم کے لوگ ہیں نا، جو اللہ ہی کے ساتھ ان کا سینہ گھٹا ہوا، جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے بندوں کے کیا حقوق پورا کریں گے؟ تو ایسے میں پھر اللہ اس کا سینہ بند کر دیتے ہیں. یہ ہے آج کی آیت، یہ ہے آیت کا مفہوم. تو آپ دیکھیے ہم یہ اس موضوع پہ جو بات کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے سینوں کا جائزہ لینا ہے، اور اگر ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، قرآن ہمیں بہترین عمل کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر ہم قرآن کو سنتے ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے. تو خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص، نوٹ کیجئے، نوٹ کرنے کی چیز ہے، خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جس کا سینہ اللہ کھول دے. خوش نصیبی اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ ہی سینوں کو کھولتا ہے. جو خوش نصیبی اس کی مخلوقات میں سے، اللہ کی مخلوقات میں سے، نوٹ کیجئے گا، ایک مخلوق ہے. خوش نصیبی ایک مخلوق ہے. تو اللہ اس مخلوق یعنی اس سعادت کو اپنے فضل سے
اس آدمی کو کے دل میں اتارتا ہے جو لینا چاہتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہوتا ہے اور مسکراتا ہے، اور اللہ جسے چاہے، جس سے بھی چاہے، یہ سعادت واپس چھین لیتا ہے، پھر وہ محروم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ روتا ہے کہ پہلے تو میرا دل ایسے لگتا تھا، اب تو میرا دل نہیں لگتا، اب تو مجھے نیکی بھلائی کی بات اچھی نہیں لگتی۔ اس سے توفیق چلی جاتی ہے کیونکہ اس کو تمنا نہیں رہتی۔ تمنا ہوگی، اللہ ہدایت دیں گے، سینہ کھول دیں گے، نیکی کی خوش نصیبی جو کہ اللہ کی مخلوق اس کے دل میں بھر دیں گے، وہ شخص مسکراتا رہے گا، خوش رہے گا، اور اس کا دل لگا رہے گا۔ اور جسے اللہ چاہتا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کی علامت یہ ہے، نوٹ کیجئے گا، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، یعنی اس کا سینہ ایمان، علم اور یقین کے لیے بہت تنگ ہو جاتا ہے، اسے اچھی نہیں لگتی بات، اس کا دل جو ہے نا ہر وقت شک و شبے کے سمندر میں ہی ڈوبا رہتا ہے، بھلائی اس تک جا ہی نہیں سکتی، نہ ہی بھلائی اور نہ ہی نیکی کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، اس کا سینہ ہی بند ہوتا ہے نا، گویا وہ سخت تنگی اور شدت میں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے، وہ کتنے بھی اچھے ہوں لیکن دل ان کے سخت ہوتے ہیں، ان کو کوئی بات اثر نہیں کرتی، کیوں؟ دل گویا وہ ان کا کوئی عمل آسمان کی طرف چڑھتا ہی نہیں، یعنی آسمان پر چڑھنے کے یعنی نیک اعمال جو ہے نا وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ اور بتاؤں کہ جس طرح آپ کبھی بلندی کے اوپر چڑھے نا تو آپ کے سینے پہ گھٹن ہوتی ہے، سینے پہ گھٹن ہوتی ہے نا، ایسے لگتا ہے سانس گھٹ رہی ہے، تو جو لوگ اللہ کی تمنا نہیں کرتے، ہدایت کی تمنا نہیں کرتے، ان کا سینہ اسی طرح پھر گھٹتا ہے کہ جیسے اوپر چڑھتے ہوئے گھٹتا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان مدلج کے ایک بادیہ نشین عرابی سے ہراجتن کا مفہوم پوچھا، ہراجن جو اس میں یوز ہوا ہے نا لفظ، تو اس نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی، یعنی کہ جو اس آیت میں لفظ ہراجن یوز ہوا ہے نا، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کو بھی میں ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ نے کبھی گھنا جنگل دیکھا ہے؟ جنگل کے اندر کوئی بہت اندر جا کر کوئی اتنے درختوں کا جھنڈ ہو کہ جہاں نہ روشنی پہنچے نہ دھوپ پہنچے، اور وہاں گھپ اندھیرا ہو، دن دہاڑے بھی جنگل کے اندر اتنے درختوں نے گھیرا ہوا ہو کہ وہاں اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو، اس بندے کا دل اندر سے ایسے ہوتا ہے۔ کون سے بندے کا؟ جس کو ہدایت کی تمنا نہیں ہوتی۔ اس طرح خیر و بھلائی کے بیچ میں جیسے سورج نکلا ہوا بھی ہو تو گھنے جنگل کے اس حصے میں کہ جس حصے میں بہت گھنے درختوں اور بالکل اندھیرا ڈالا ہوا ہو، اس بندے کا دل اس طرح اندھیرے میں ہوتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ پھر ممکن نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ کھول دے۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے، ہر وقت اللہ سے ہدایت کی طلب دل سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہدایت اور توفیق اور یہ خوش نصیبی جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو مانگتا ہے، بن مانگے سے اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور تمنا کو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اگر دل پر بھاری ہو رہا ہوتا ہے نا، منافقوں پہ نماز بھاری ہوتی تھی کیونکہ وہ اندر سے دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے تھے۔ تو اسی آیت میں آگے جیسے ہے کذالک یجعل اللہ الرجس، رجس کے معنی ہوتے ہیں گندگی کے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب ہے، ابن عباس کہتے ہیں رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ گندگی کیا ہے؟ گندگی کوئی کچرا کوڑا تو نہیں ان کے سر پہ ڈال دیتا، شیطان ہے گندگی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ رجس سے مراد ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو، یعنی وہ اپنے وہ ان کو ہر وہ چیز ملتی ہے، چیزیں تو ملتی ہیں لیکن ان چیزوں میں خیر نہیں ہوتی، اور اس سے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رجس سے مراد گندگی، یعنی شیطان ان کے سر پہ ہر وقت مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی خوفناک بات ہے کہ جس بندے کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ یہ جان لے کہ شیطان اس کے سر پہ گندگی بن کے 24 گھنٹے مسلط ہو کے اس کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، اور جو کچھ اس کو ملتا ہے اس کے اندر خیر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے پھر
اس پر اللہ تعالیٰ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہی اس کا ساتھی بنا رہتا ہے. تو آپ یہ سوچیں، ہمیں دکھ تو نہیں رہا لیکن کتنی عجیب سی فیلنگ آتی ہے نا کہ شیطان مسلط ہوا ہے، ہمارا ساتھی بنا بیٹھا ہے. تو ہم نے اس سے سیکھا کیا؟ ہم یہی سیکھیں گے نا اس سے کہ ہم نے ہر وقت اس شیطان سے دور رہنا ہے، اس گندگی سے دور رہنا ہے، اس نجاست سے دور رہنا ہے. کیسے؟ جب دل سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، دل سے ہم اللہ کی عبادت میں بزی رہیں گے، ہم دل سے اللہ سے ہدایت مانگیں گے اللہ سے اپنا، تو پھر اللہ تعالی ہم پر اس شیطان کو مسلط نہیں کرے گا. اسلام اور ایمان کے لیے سینہ کھلنے کے لیے ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ سینے کے اندر دیکھیں دل ہوتا ہے اور دل ہی مرکز ہے ہدایت قبول کرنے کا. ہاں، اگر سینہ گھٹا ہوا ہو تو دل بھی گھٹا ہوا ہوتا ہے. جو جگہ ہی ہے نا سینے کے اندر دل ہے نا، تو جگہ ہی اگر کم ہوگی تو دل تو پھنسا ہوا ہوگا نا. آپ چھوٹی چیز کے اندر چھوٹی ایک چیز رکھیں گے تو پھنس جائے گی نا. جب سینہ ہی گھٹا ہوا ہوگا تو پھر وہ دل بھی گھٹا ہوا ہوگا، پھر خیر کی بات اس کے اندر صلاحیت نہیں کرے گی. بڑی بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر ہم کسی سے خیر کی بات سنتے ہیں اور ہمارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جائیے کہ سینہ گھٹا ہوا ہے، اندر دل گھٹا ہوا ہے اور دل کے اندر بات جا ہی نہیں رہی. اور جن کے سینے کھلے ہوتے ہیں ان کے دل گھٹے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے اندر خیر کی بات ٹھک کر کے ان کے دل میں اترتی ہے. جب خیر کی بات میں دل نہ لگے تو سمجھ جاؤ کہ شیطان گندگی بن کر میرے سر پہ مسلط بیٹھا ہے. اس لیے کہ میں اپنے دل سے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، جو دل سے اللہ کے ساتھ ہے نا، پھر اللہ بھی اس کے دل کا کھول دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے. لیکن جو دل سے قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، صرف رسمن اس کو لے کے چلتا ہے، وہ منافق ہے. اللہ کا اپنے نبی کے سینے، اللہ نے اپنے نبی کو کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن کی سورت میں فرمایا نا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی جس کا سینہ کھل گیا اسے رب کی طرف سے نور ملتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں. شکر کیجئے الحمدللہ کہ آپ قرآن پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے. اس بات پہ شکر کیجئے کہ جس کا سینہ کھل جائے اسے رب کی طرف سے نور ملتا ہے. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے. کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں نا. بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں اور یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں. یہ ہے آیت 22. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر اس کا مفہوم ہی بتا رہا ہے، سیدھی سیدھی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ وہ لوگ جن کا سینہ اللہ نے کھول دیا ان کے سینے میں روشنی ہے، اور جن کے سینے نہیں کھلے ہوئے اندھیرا گھپ ہے، سخت ہیں، بات جا ہی نہیں رہی. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں. اور جس کا سینہ ایمان کے لیے نہ کھلے اس کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے. استغفر اللہ. یہ بڑی خوفناک بات ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، آپ غور کیجئے گا میری بات پہ، قرآن کی بات بتا رہی ہوں، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے یعنی انکار کرے نا، کس کے بعد؟ ایمان کے بعد، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. بعض لوگ دل سے بہت مطمئن ہوتے ہیں، ان کو مجبور کر کے ان کا ہٹایا جا رہا ہے، اور بعض لوگوں کے اوپر کوئی جبر نہیں ہوتا لیکن وہ ہٹ جاتے ہیں. تو اسی سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے خود ہی، تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. استغفر اللہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ جن کا سینہ، جو اپنے سینوں میں ہدایت کی تمنا نہیں رکھتے تو پھر ان کا سینہ کفر کے لیے کھلتا ہے، نور کے لیے نہیں کھلتا. اور آپ اور میں کیا چاہتے ہیں؟ میرا اور آپ کا سینہ کفر کے لیے نہ کھلے نا. ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمارا سینہ ہدایت کے لیے کھولے، تو ہم ہدایت کی تمنا کریں گے، ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے. جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، کس کو؟ جو لینا چاہتا ہے. ایسے شخص کو ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی. سورہ کاف کی آیت نمبر 57 میں کون سا ہے وہ شخص جس کو ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ نے بتا دیا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. سورہ کہف کی آیت نمبر 57 کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور اس سے وہ منہ پھیر لے.
اور بھول جائے جو اس نے آگے بھیجا۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مفہوم کے مطابق ظالم قرار دے دیا ہے کہ جس کو اللہ کی آیات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بار بار نصیحت کی جائے، بار بار بلایا جائے اور وہ بار بار منہ پھیر لے اور بھول جائے، اور تو پھر جب وہ منہ پھیرے گا، جب وہ سننا نہیں چاہے گا، تو مفہوم بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ پھر اللہ بھی پردے ڈال دیتا ہے، پھر ان کا دل نہیں لگتا، پھر ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ قرآن پھر ان کے کانوں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کب بات ختم ہو، ہم تو سن سن کر تھک گئے، اور کہیں نہ ہی ملے سننے کو تو اچھا ہے۔ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو منہ پھیرتے ہیں، نصیحت کی بات کو لینا نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو دلوانا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی راہ پہ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ وہ آنا نہیں چاہتے تھے نا، ان پر کوئی بات پھر اثر ہی نہیں کرے گی، پھر ان کو وہ بات بوجھ لگے گی، بھار لگے گی، ان کو ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کو ہضم کرنا، ایسی چیزوں کو سننا، ایسی چیزوں کو لینا جس میں اللہ کا ذکر ہو، نصیحت ہو، تو وہ نہیں پھر کرتے۔ بہت خوفناک بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دل پہ ہر وقت نظر رکھنی ہے، ہر وقت نظر رکھنی ہے۔ اچھا، ایمان کے اعتبار سے دل کی 4 قسمیں، دیکھو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں دلوں کی 4 قسمیں ہیں۔ غلاف میں لپٹا ہوا دل، یہ کس کا دل ہے؟ یہ کافر کا دل ہے۔ اور دوسرا کون سا دل ہے؟ ٹیڑھا دل۔ یہ ٹیڑھا دل کس کا ہے؟ یہ منافق کا دل ہے، منافق کا دل ٹیڑھا ہے۔ اور تیسرا کون سا؟ اور ملاوٹ کے بغیر دل، گویا کہ اس میں چراغ جل رہا ہو، چمک رہا ہو، یہ کس کا دل ہے؟ یہ مومن کا دل ہے۔ اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے، نفاق بھی ہوتا ہے، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب۔ ہاں، 4 دل ہیں یہ، ایک تو بالکل سیاہ، دوسرا منافق جو اندر سے ایمان سے خالی، باہر سے بناوٹ، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے، تیسرا اندر باہر سے چمکتا ہوا روز روشن کی طرح، چراغ کی طرح، اور چوتھا کچھ ایمان بھی اور کچھ نفاق بھی۔ بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو، اور نفاق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پھوڑا پھنسی ہو جس کو کوئی پیپ اور خون مدد دیتا ہو۔ بس ان دونوں میں سے جو بھی دل غالب آ جائے وہی حالت غالب آ جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دل کی 4 قسمیں بتائی ہیں نا، اس میں ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا دل کون سا والا دل ہے۔ اور پھر انہوں نے دلوں کے بارے میں بھی بتایا کہ ایمان والا ایسے ہے جیسے کوئی درخت ہو اور جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو، اور نفاق والا جو دل ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی پھوڑا پھنسی اپنے اندر خون بھر کے بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے اندر خون گندگی بھری ہوتی ہے۔ تو جو منافق کا دل ہے وہ ایسا ہے، اور جو مومن کا دل ہے وہ پاکیزہ درخت پھلتا پھولتا پانی لیتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی دل غالب آئے گا حالت وہی ہوگی، حالت وہی ہوگی۔ تو ہمارے لیے بڑی سیکھنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے دل کو پاکیزہ پانی والا درخت کی طرح بنا کے رکھنا ہے، اور چیک کرنا ہے کہ ہمارا دل چراغ ہمارے دل میں چمک رہا ہے ایمان کا یا نہیں۔ اگر نہیں تو اللہ سے دعا کرنی ہے بڑے دل کے ساتھ، رو کے گڑ گڑا کے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ دیکھیں ایمان صرف اللہ کے، ایمان جو ہے نا صرف اللہ کے پسندیدہ بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چیک کیجئے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کتنا ہے، ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ ہم سے، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ ہمیں ایمان کی دولت بھی دیتا ہے، اپنی محبت بھی دیتا ہے۔ اور اگر ہم محبت ہی نہ کریں اور کہیں وہ تو جی ایمان اس لیے نہیں ہے کہ اللہ محبت اس لیے نہیں ہے، بھائی آپ تمنا کرو گے تو اللہ آپ کو تمنا کے مطابق جتنا زیادہ آپ کے دل میں اللہ کو پانے کا، اللہ کو ڈھونڈنے کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہوگا، اس سے بڑھ کر اللہ آپ سے ایمان دے گا، اس سے بڑھ کر اللہ محبت دے گا۔ بس اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دل جو ہے نا، ہم نے سب نے اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں دل جو ہے نا جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ صحیح بخاری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا، یہ فرمان رسول ہے کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے نا تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے میرے نبی کا کہ اپنے اس دل کے وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس پہ نظر رکھو۔ نبی نے یہ بات کہی کس لیے؟ یہ نبی کی تو ایک ایک بات خود موتی ہے۔ یہ بات کہی کس لیے؟ آپ کے اور میرے لیے، کہ رہتی دنیا کے ہر بندے کے لیے، کہ ہم اگر اللہ سے محبت، اللہ سے ہدایت کا نور چاہتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، اپنے دل پر نظر رکھنی ہے۔ اگر ہمارے دل کی اصلاح ہے، ہمارے گوشت کا وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے۔ اگر گوشت کا وہ ٹکڑا اللہ کے ساتھ نہیں جڑتا، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلنا چاہتا، نبی سے کوئی اس کو محبت نہیں، قرآن سے کوئی اس گوشت کے اس ٹکڑے کو کوئی محبت نہیں، یہ تو اور چیزوں میں لگتا ہے جا کے، تو سمجھ جائیے کہ دل خراب ہو گیا تو پورا سبھی کچھ خراب ہو گیا۔ اور تو جیسے اللہ کے نبی نے کتنے پیار سے کہا، سنو وہ دل ہے۔ تو یہی میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اور میں اپنے دل پہ نظر رکھیں کہ ہمارے دل کا جو گوشت کا یہ ٹکڑا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، خراب ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، بند پڑا ہے یا کھلا ہوا ہے، ہدایت چاہتا ہے یا نہیں؟ ایمان کا جو مقام ہے اصل میں دل ہے۔ یہ رسول کا فرمان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا ایمان ضروری ہے۔ ہم نے اپنے دل کی کیسی چھان پھٹک کرنی ہے۔ ہم اپنے گھروں کی صفائیوں میں لگے رہتے ہیں، ہم نے اپنے دل کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، اور مومن ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے تو بچت رہتی ہے۔ تقوی کا جو مقام ہے وہ بھی دل ہے، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یعنی کہ تقوی یہاں کیا مطلب؟ کہ دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا پیار ہے، اللہ کی طلب ہے، اگر دل میں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہی تقوی۔ تو تقوی ادھر ہوتا ہے، تقوی ہمارے چہرے پہ نہیں ہوتا، تقوی ہمارے جسم لباس میں نہیں ہے، تقوی ہمارے دل پر ہے۔ تو اصل مقام کیا ہے؟ دل، ٹھیک ہے۔ اچھائی اور برائی کی پہچان رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی دل کے ساتھ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور اس کا دل برائی کو برائی نہ سمجھے۔ آپ یہ دیکھیے آج کے ماحول معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، تو آپ سمجھ جائیے کہ دل کے مریض ہیں۔ دل جو ہے نا وہی تو بتاتا ہے، اور دل بتاتا ضرور ہے لیکن نہیں سننے والے سنتے نہیں ہیں، اس کے اندر تو ایک گھنٹی لگی ہے، وہ گھنٹی ضرور بجتی ہے، جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں وہ گھنٹی ضرور بجتی ہے، لیکن اتنے گناہ کر لیتے ہیں بعض لوگ کہ دل کالا ہی ہو جاتا ہے، آواز بھی گھنٹی کی کم پڑ جاتی ہے، تو پھر اس پہ جب نہیں سنتے تو پھر وہ سمجھ نہیں آتی پھر۔ تو اس لیے دل کی صفائی ہوگی، دل کی ساری گھنٹیاں ٹھیک ہوں گی تو دل پہچان کا معاملہ رکھتا ہے نا، اچھائی اور برائی کا پہچان کا معاملہ دل کو رکھتا ہے۔ تو جو اللہ سے ہدایت چاہتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو یہ ساری کام کرنے ہوں گے، اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دل کی بنیاد پر بندوں کو جو چننا ہے نا، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی ہے، وہ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل دیکھتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں اللہ نے سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں نبی کا وزیر بنایا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا کس بیس کے اوپر ہے؟ دل کی بنیاد پر چنتا ہے، کسی کی شکل، کسی کے گھر، کسی کے کپڑوں، کسی کی اور کسی عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ دل کی خوبصورتی کی وجہ سے انسانوں کو چنتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر اس کے دل پر ہوتی ہے۔ تو آپ اور میں کیا سیکھ رہے ہیں اس بات سے کہ ہم نے سب سے زیادہ غور و فکر کر کے زیادہ توجہ کس بات پہ دینی ہے؟ اپنے دل پر، کیونکہ اللہ بندوں کی صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ بندوں کے دل دیکھتا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ مطلب دیکھتا تو ہے سب کچھ اس سے لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے. یہ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ ایسے نبی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کی نظر یہاں ہے کہ تم اس میں کیا رکھتے ہو. لوگ اوپر سے تو بہت بناوٹیں کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو بڑا دیندار بنا لیں گے, اپنے آپ دیکھیں جیسے قرآن کو سننے کے لیے بھی جو لوگ شوق سے بیٹھے ہیں نا, اب آپ اور میں اس کے اندر جتنے بھی اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں نا, وہ چھپ نہیں سکتے کسی سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے آپ کے اور میرے دل پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ آپ کے اور میرے دل میں کیا چل رہا ہے. ہم اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں یا نہیں, ہم اللہ سے ہدایت چاہتے ہیں یا نہیں, ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہبری رہنمائی فرمائے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا چاہتا ہے, تو یہ ہمارے دل میں ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, کیونکہ دینے مانگنے والے کو, تمنا کرنے والے کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے. نہ شکرے نہ قدرے کو جو آگے آگے بھاگتا پھرے اور ہدایت لیتا نہ ہو, لینا چاہتا نہ ہو, پھر اللہ ایسے دلوں کی حالت نہیں بدلتا. بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں, یہ یاد رکھیے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, ایک دل کی طرح ہے, وہ اسے پھیر دیتا ہے جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اے دلوں کو, اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. صحیح مسلم سے. تو ہم بھی کیا دعا مانگیں گے, ہم بھی یہی دعا مانگیں گے, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے, اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اور آپ کو یہ واضح کرتی چلوں, بہت غور طلب چیز ہے, نوٹ کر لیجئے گا, دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس بارے میں کہ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اور دل کی مثال تو اس ایسی ہے جیسے کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو, کبھی ادھر الٹ جائے, کبھی الٹا کبھی سیدھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقداد بن اسود نے کہتے سنا کہ ابن آدم کا دل اس ہڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو کھول رہی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو دل کا علاج کیسے کریں, ہاں, دل کا علاج کریں ایسے توحید کو اپنا کر. نوٹ کیجئے گا, دل کو ٹھیک کیسے کریں, شرح صدر کیسے ہو, اللہ کے ساتھ جوڑیں کیسے اس دل کو, نوٹ کریں اپنے پاس توحید کو اپنا کر. ٹھیک ہے, ایمان کے نور سے سینے کا کھلنا جو جب کھلتا ہے یہ ہے دل کا علاج. اور ایسے سبب جو ہیں وہ کرنے ہوں گے جو اللہ بندے کے دل میں نور ڈالتا ہے, ایمان کے لیے اس کا سینہ نور کے لیے کھولتا ہے, اس کو وسیع کرتا ہے اور دل کو راحت پہنچاتا ہے. جب بندے کے دل سے یہ نور چلا جائے تو سینہ تنگ ہوتا ہے, رک جاتا ہے, اس کو وہ روشنی نہیں ملتی, اس کا دل ایک تنگ گلی کی طرح, مشکل ترین قید خانے کی طرح ہو جاتا ہے. تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا دل قید خانے کی طرح ہے, گھٹا ہوا ہے, اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, یا روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہے. تو ایمان سے دل کو ہدایت ملتی ہے. اور سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. تو اللہ پر ایمان لانا ہدایت ملنے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا کیا ہے, علم حاصل کرنا, یہ ہے دل کو ٹھیک کرنے کا علاج. نمبر 1 توحید کو اپنانا, اور پھر دوسرا علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنے سے خاص طور پر سینہ کھلتا ہے. دیکھیں علم حاصل کرنے سے کتنا بندے کے دل میں چیزیں اترتی ہیں اور اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سینہ کھولتا ہے اور اس کو اللہ اس کے سینے کو وسیع کرتا ہے, جہاں تک کہ وہ سینہ دنیا سے بھی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے. اور جہالت سینے کو تنگ کر دیتی ہے اور اس کو بند کر دیتی ہے اور اس کو ایسے محبوس کر دیتی ہے کہ جیسے حبس والی جگہ جہاں ہوا بھی اندر داخل نہ ہو. تو جیسے جیسے بندے کا علم بڑھتا ہے اس کا سینہ کھلتا ہے, وسیع ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی ان باتوں سے کہ ہم نے توحید کو اپنانا ہے اور علم کو حاصل کرنا ہے. اور ہر علم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس علم کی وجہ سے سینہ کھلتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملا ہے. یہی علم نافع ہے. اور بس اس علم کے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ علم تو اور بھی لوگوں نے بڑے حاصل کیے ہوتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے, لیکن اصل علم جو وراثت ہے جو نبی سے ملا ہے ہمیں, جو اللہ نے نبی کو دیا اور پھر ہمیں ملا, یہ ہے علم نافع. بس اس علم کے جو حامل لوگوں کے سینے ہوں گے سب لوگوں سے زیادہ کھلے ہوئے ہوں گے, اور ان کے دل سب سے زیادہ وسیع ہوں گے, اور ان کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے, اور ان کی زندگی سب سے زیادہ پاکیزہ ہوگی جو اس علم نافع سے فائدہ اٹھائیں گے. اور
اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے محبت کرنے سے سینہ کھلتا ہے. تیسری وجہ بھی بتا رہی ہوں سینہ کھلنے کی. جو اللہ سے رجوع کرتا ہے نا اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی توجہ چاہتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی عبادت میں خوشی تلاش کرتا ہے، اور دوسری کسی چیز سے اتنی تیزی سے بندے کا سینہ نہیں کھلتا جتنا اس سے. یہاں تک کہ کبھی وہ کہتا ہے اگر جنت میں میری حالت ہوگی تو سب سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارنے والا میں ہی ہوں گا. ایسے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں تو اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. تو اللہ کی محبت سینہ کھولنے کا باعث بنتی ہے، اور جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی نا دل اتنا ہی کھلے گا. اور جتنی زیادہ آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ میرا سینہ کتنا کھلا ہوا ہے. اس پر آپ کو یہ بات آپ کو مدد دے گی کہ جتنی مجھے اللہ سے محبت ہے نا اتنا ہی میرا سینہ کھلا ہوا ہے. اور اللہ سے جو روح گردانی کرتی ہے نا، جو اللہ سے بھاگتے ہیں، یاد رکھیے سینے کی تنگی کا باعث ہوتی ہے یہ چیز، اور روح گردانی کے نتیجے میں تنگ اور زیادہ تنگ اور زندگی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے ان لوگوں کی. اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے لے کر 126 تک اللہ نے ان دو آیات میں فرمایا، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو انہیں بھول گئے، اور آج اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا. جب اللہ کا آیات کیا ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بھیجی. جو لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس کو نہیں سنتے، اس کو نہیں پڑھتے، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ کیوں دے گا ان کو آنکھیں؟ پھر کیا کام ہے آنکھوں کا؟ جب اللہ کی کلام کو اس دنیا میں بھلا دیا، عمل نہیں کیا، پڑھا نہیں، سنا نہیں، ڈھونڈا نہیں، تلاش نہیں کیا، تو پھر قیامت میں اندھے کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جب تم نے دنیا میں بھلا کے رکھا نا، آج ہم بھی بھول گئے. یہ مفہوم ہے اس کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے بھی سینہ کھلتا ہے. یہ بھی ایک چوتھا عمل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس صفت کے حامل تھے جس سے اخلاق انسان کا مکمل ہوتا ہے، شرح صدر ہوتی ہے، دل کی وسعت ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، روح کو زندگی ملتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح صدر زندگی میں جو دل کی اتنی اچھی حالت تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک، سب سے زیادہ جو کامل تھے نا نبی کریم تھے. تو ان کا سینہ ظاہری طور پر بھی وسیع تھا. تو مخلوق میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سب سے زیادہ کامل ہوگا، جو نبی کی سنتوں کو دل سے قبول کرتا ہوگا، عمل کرتا ہوگا، تو وہ شرح صدر میں، لذت میں، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب سے زیادہ کامل بندہ ہوگا. اور بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہی اپنی شرح صدر کو پا سکتا ہے. تو یہ طریقہ ہے اپنے دل کے اندر اپنے دل کو کھولنے کا. پھر پانچواں طریقہ کیا ہے؟ اپنے اندر شجاعت پیدا کرنے سے سینہ کھلتا ہے. جو شخص بہادر ہوتا ہے وہ کھلے سینے والا ہوتا ہے، اور اس کا باطن وسیع ہوتا ہے، اور اس کا دل کھلا ہوتا ہے. بزدل جو ہوتا ہے نا، اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اس کا دل سب سے زیادہ بند ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو کوئی محسوس ہوتی ہے لذت. وہ اس کو نعمتیں نظر نہیں آتی، بلکہ بس وہ ایک مویشی جانور کی طرح ہی ہوتا ہے. جہاں تک روح کی خوشی ہے، اس کی لذت ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی رونق ہے، تو ہر بزدل کے لیے وہ تو حرام ہی ہوتی ہیں، لیکن جیسا کہ وہ ہر بخیل کے لیے حرام ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ کتابوں کی باتیں، یہ علماء کی باتیں ہیں کہ اس طریقے سے آپ اپنے دل کو پہ جائزہ لیں. اور مخلوق سے احسان کرنے سے سینہ کھلتا ہے. سینہ کھولنے کا اگلا کتنا آسان اور بہترین طریقہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ میرے دل کی کھڑکیاں کھل جائیں، میرے دل میں ایمان و ہدایت داخل ہو، اللہ کی محبت، اور میرا سینہ کھل جائے، تو مخلوق کے ساتھ احسان کیجئے. مخلوق کے ساتھ احسان کرنا جس قدر ممکن ہو، مال سے ہو، جسم سے ہو، جو بھی احسان آپ کر سکتے ہو، کسی قسم کا آپ فائدہ دے سکتے ہو، اس سے آپ کے دل میں فراخی پیدا ہوگی. دوسروں کے ساتھ جو احسان کرتا ہے اس کا سینہ کھلا ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح ہوتا ہے جیسا ایک کمرہ جس کے اندر تازہ ہوا کے جھونکے آر پار ہوتے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، خوشبو اور ہوا مل کر ان کھڑکیوں سے آتی جاتی رہتی ہے، وہاں بیٹھنے والے کو بھی کتنی فرحت اور مزہ آتا ہے. تو اس طرح اگر آپ تنگ اور اندھیرے کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں، گھٹن والا، حبس والا، وہ کیسا لگے گا آپ کو؟ تو بخیل کا جو سینہ ہے نا، وہ گھٹا ہوا اندھیرے میں گھپ وہ ہے جو کسی کے ساتھ کوئی عمل ہی نہیں کرنا چاہتا، کوئی احسان ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ ہوتی ہے سینے کو تنگ کرنے کی وجہ بخیل کا. اور جو مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کے سینے کی میں نے مثال دی ہے کہ جو اتنا دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اتنا زیادہ اس کے دل کو فائدہ پہنچتا ہے. اور بخیل کی مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو آدمیوں کی سی ہے جن کے بدن میں
دو کرتے ہوں اور ان کے سینے سے ان کی ہسلی تک، جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے اور اس کے تمام جسم پر وہ پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور چلنے میں اس کا پاؤں کا نشان مٹ جاتا ہے. لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا ہر حلقے سے اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے. بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کی ایک عام مفہوم بتاؤں کہ جیسے کہ لوہے کی کوئی ایسا کرتا جس نے اتنا ٹائٹ کر دیتا ہے بندے کو، بخیل کو، کہ وہ تو اس کو چلنے میں بھی مدد نہیں ہوتی. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مخلوق کے خدا پہ خرچ کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ان کے لیے تو لوہے کی زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. اور پھر دل کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، جو ایسی صفات ہیں جو دل کو خراب کرتی، ان سے بچنا چاہیے. بے شک نیک لوگ جو ہوتے ہیں یقیناً وہ بڑی نعمت میں ہوگے. یہ سورہ قرآن میں سورہ الانفطار میں 13 جو ہے اس میں 13 اور 14 میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یقیناً نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے اور بے شک نافرمان لوگ یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح بتا دیا. اب چیک تو ہم نے کرنا ہے نا کہ ہم فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں. کیا ہے ہم؟ حسد، بغض، تکبر، یہ ساری بری صفات ہیں، مذموم صفات ہیں، انسان کو خود اپنے اندر سے خود بھی جلا ڈالتی ہیں. آپ اگر آپ پانی پیو گے تو آپ کو فائدہ دے گا، اگر آپ تیزاب پیو گے نا تو وہ بھی آپ کو اندر سے کاٹ دے گا، خود آپ کو بھی نقصان دے گا. تو یہ جو حسد ہے نا، بغض ہے، تکبر ہے، یہ جو چیزیں یہ خود انسان کو اپنے اندر سے بھی تکلیف دیتی ہیں. تو ابن عربی کہتے ہیں جو دل بغض کرنے والا، حسد کرنے والا، خود پسند، متکبر ہو، وہ کبھی سلامتی والا دل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اس کے علاوہ کیا ہے کہ زبان کی اصلاح سے بھی دل کی اصلاح ہوتی ہے. اپنی زبانوں کو ہم چیک کریں، ہماری زبان کیسی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہیں ہو. تو آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ اگر زبان درست ہے نا تو دل درست ہوگا. اگر زبان درست نہیں ہے تو یقین رکھیے جن لوگوں کی زبانیں درست نہیں ہوتی نا، ہر ایک پہ بس کاٹ کرتی رہتی ہیں، ان کا دل کبھی درست نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دل کی اصلاح کے 5 چیزوں کے ساتھ کرنی چاہیے. لکھ لے اپنے پاس، نوٹ کرنے کہ علماء نے یہ فرمایا کہ دل کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. 5 چیزوں کے ساتھ. نمبر 1، غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی سمجھ بوجھ کے. نمبر 2، پیٹ کو خالی رکھنا، جو میں کہتی ہوں نا کم کھاؤ. نمبر 3، رات کو قیام کرنا اور سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا. رات کو قیام کرنا کا مطلب پتہ ہے؟ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا نمازوں میں. اور سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا مطلب دعائیں کرنا، اللہ ہماری مغفرت کر، ہمارا سینہ کھول، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر. اور چوتھا کیا ہے؟ نیک لوگوں کی مجلسیں اختیار کرنا، ایسی مجلس میں جانا، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا، اپنا وقت ان مجلسوں میں لگانا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں نیکی کی بات ہوتی ہو. اور نمبر 5، دل کی اصلاح کے لیے 5ویں اور اہم چیز کیا ہے؟ حلال کھانا کھانا، طیب کھانا کھانا. اور دل کے بگاڑنے والے بھی 5 کام ہیں، وہ بھی لکھ لیں. 5 چیزیں دل کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا اور اپنے پاس چیک کیجئے گا کہ ہمارے دل کو ٹھیک کرنے والی 5 چیزیں جو ہیں ہم ان پر کر رہے ہیں، یا دل کو بگاڑنے والی جو 5 چیزیں ان کو نکال کر پھینک دیجئے. دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں. نمبر 1، لوگوں سے زیادہ گھلنا ملنا، سوشلائز کرنا، بہت ہر وقت بس لوگوں کے آنا جانا. تم میرے ہاں چلی آؤ، میں تمہارے ہاں چلی آؤں گی، تم میرے ہاں دعوت کرو، میں تمہاری دعوت کر رہی ہوں. یہ جو 24 گھنٹے اسی فکر میں لگے رہتے ہیں نا لوگ، یہ ہوتے دل کے بگڑنے کا ذریعہ. نوٹ کیجئے گا کہ جتنا زیادہ آپ سوشلائز کریں گے آپ کا دل دین اور اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گا. جتنا کبھی فون پہ، کبھی سامنے، کبھی آ رہی ہوں، کبھی جا رہی ہوں، کبھی میسج، کبھی وہ، تو جب انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے تو پھر دل جو ہے بگڑ جائے گا. 5 چیزیں دل کو بگاڑتی ہیں. نمبر 1، لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا. نمبر 2، خواہش پرستی کرنا کہ جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گی، بس میرا تو یہ دل چاہتا ہے، یہ دل چاہتا ہے، یہ دل چاہتا ہے. بھائی یہ تو دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے. خواہش پرستی دل کو بگاڑنے والا دوسرا عمل ہے. اور تیسرا عمل ہے اللہ کے غیر سے دلی تعلق رکھنا. جو خود اللہ کے ساتھ سینسیئر نہیں ہے، جو خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں بڑھاتے رہنا، ان سے دلی تعلق رکھنا. جو خود ہٹے ہوئے ہیں، جو خود اللہ کا دین سننا نہیں چاہتے، سنانا نہیں چاہتے، کسی قرآن کی محفل میں جانا نہیں چاہتے، کلاسوں میں جانا نہیں چاہتے، قرآن کے لیے بلا بلا کے تھک جاؤ، آنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ دوستی لگا کے رکھو تو آپ کا دل بھی بگڑ جائے گا، اللہ نہ کرے. اچھا، چوتھا کیا ہے؟ زیادہ کھانا. زیادہ کھانا
اور نمبر 5 ہے زیادہ سونا. زیادہ کھانا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے, بندے کے دل کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے زیادہ کھانا. ارے تھوڑی سی بھوک ہو تو چھوڑ دو, یہ نبی کی سنت ہے. یہ زیادہ کھانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھاؤ نہیں, کھاؤ لیکن اتنا کھاؤ کہ پھر اس کو اتنا زیادہ کھاؤ گے سستی آ جائے گی اور سست ہو جاؤ گے, اللہ کی عبادت کر نہیں سکو گے. اور زیادہ سونا جو ہے نا, یہ بھی وقت کا ضیاع ہے, یہ بھی وقت کا ضیاء ہے کہ سوئے پڑے ہیں, بس نمازیں جا رہی ہیں اور ہر چیز اللہ کے ذکر سے غافل پڑے ہیں, بس سو رہے سستی مارے پڑے ہیں. تو یہ 5 چیزیں اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں. لوگوں سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں سے گلے ملے, نہیں ملے, گلے ملے ایک حد تک. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے دل کی کوئی اس پر خواہش پر کپڑے نہ پہنے, وہ نہیں, خواہش پرستی. آپ کو پتا ہے نا, ایک چیز مکے میں تھی بت پرستی, بس وہ بتوں کی پرستش کیے چلے جا رہے تھے, اللہ کو بھلا دیا تھا. تو خواہش پرستی ایسی نہیں کرنی کہ اللہ کو بھلا دو. اور جو خود اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, اللہ کے غیر سے دلی تعلق, ایسے نہیں یہ تو دوست ہیں, بھائی دوست تو ہیں, اب ان کے حالات تو دیکھو, وہ ان کی کس طرح کی کیفیت ہے, وہ کتنا آپ ان کو بلا رہے ہو اللہ کی طرف, وہ آ کے نہیں دے رہے. چھوڑو ان لوگوں کو, وہ آپ کا بھی ایمان خراب کر دیں گے, وہ آپ کا بھی دل خراب کر دیں گے. کیونکہ مومن نصیحت کو قبول کرتا ہے, جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا اس کے دل کی کھڑکیاں دروازے بند ہیں, تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے دل لگا کے رہ سکتے ہو؟ ایسے لوگوں سے بچنا ہے. نمبر 4 زیادہ کھانا نہیں اور زیادہ سونا نہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دل کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سلامتی والا دل ہمیں دے, اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں خیر ڈالے اور ہمیں خیر جو ہے اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے والا بنائے. اور مومن کی جو قبر وسیع ہوگی نا قیامت کے دن, سلامت دل والے کی قبر جو ہوگی وسیع ہوگی. یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتی چلوں کہ قیامت کے دن سلامت دل والے کو نجات بھی ملے گی اور قبر بھی اس کی وسیع ہوگی. اور آپ اور میں سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری قبر وسیع ہو, ہمارا دل سلامت ہو, اور ہم سلیم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ سلیم دل کی دعا مانگے, سلامت ہوتا ہے وہ دل. تو دل کو ان ساری چیزوں سے بچانا ہے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اس بات سے ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے, کس کو؟ اچھے دل والے کو, جس کا دل اچھا ہے, جس کے دل میں خواہش ہے, جس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں, اللہ اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے جو کہ لینا چاہتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, زندگی رہی کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت کے موتیوں سے نوازے, ہمارے سینے کشادہ کرے, ہمارے دلوں کو کھولے اور ہماری شرح صدر میں اضافہ ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.